ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ خاتون سے طے ہوا اور اس نے شادی کر لی۔ بعد میں اس خاتون نے کہا، ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا کہ باقی کی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق گزرے گی۔ کچھ دنوں بعد اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق شوہر کو اپنی بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے الگ گھر لے لو۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا، الگ گھر لینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، پر میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا، بھائی تمہاری بیوی تو بات ٹھیک کرتی ہے۔ وہ شخص مفتی صاحب پر بھڑک گیا اور تلخ لہجوں میں کہنے لگا، میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں، نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے، اپنی بیوی سے جا کر کہو کہ شریعت کے مطابق میں دوسری نکاح کر رہا ہوں، میں اور میری دوسری بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے اور وہ میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی۔ میں تمہارے لیے الگ گھر لے لیتا ہوں، تم وہاں رہنا۔ وہ شخص گھر آیا اور اپنی بیوی سے وہی کہا جو صلاح مفتی صاحب نے دی تھی، تو اس کی بیوی سن کر چھٹپٹا گئی اور بولی، دفع کرو دوسری شادی کو، میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے ماں باپ کو اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی ہے۔ تو اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زندگی کے کچھ پل مسجدوں میں اور اللہ والوں کی محفلوں میں بھی گزارنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن پاک پڑھنے سے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔